بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 988، سوال نمبر 1، مفتی محمد زید صاحب اور گروپ کے اعتراضات اور ان کے جواب۔ لوہے کا ہتھوڑا اور جھوٹے کا سر۔ اورنگ آباد اجتماع فروری 2018 میں حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے نکاح کی بابت بیان میں سادگی پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور ولیمے آج کی طرح سے خرچیلے نہیں ہوتے تھے۔ ایک ولیمہ جس میں معمول سے کچھ زیادہ اہتمام ہو گیا تو وہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنا، جسے قرآن کریم میں یوں بیان ہوا: اے ایمان والو، اور جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکے تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالی حق بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فائدہ: اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تکلیف ہوئی۔ تاہم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے کہا نہیں۔ فائدہ: اس سے قبل بھی ولیمے ہوئے، لیکن ایذا اور تکلیف کا ذکر کہیں بیان نہیں ہوا سوائے اس واقعے کے۔ فائدہ: جو چیز مقصد سے متجاوز ہو جاتی ہے تو پھر تکلیف کا باعث ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی والے واقعے کی مانند ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں کئی دن چلتے رہے مگر تھکے نہیں، بھوک پیاس نے بھی نہیں ستایا، لیکن جب حضرت خضر والی جگہ سے تجاوز کر کے آگے نکل گئے تو پھر اپنے غلام سے فرمایا: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف پہنچی۔ فائدہ: حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، خلاف معمول عمل کرنے سے تکلیف اور ایذا کا پیش آنا تین طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ تکلیف مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور نیک اور صالحین کے لیے سبق آموز ہوتی ہے، اور عوام کے لیے عبرت آمیز حادثہ ہوتی ہے۔ الیاسی گھرانے کی آزمائش۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سن 2016 میں فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا وجود میں لائی گئی تاکہ جس طرح دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور جمعیت العلماء ہند کا بٹوارا ہوا، ان اداروں کے دو ٹکڑے ہوئے، اس طرح دعوت و تبلیغ کی جماعت کو بھی کئی حصوں میں بانٹ دینے اور ٹکڑے کر دینے کی سازش شروع ہوئی، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی، اور الیاسی گھرانے کے تاجدار حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب تخت مشق اور نشانہ بنایا گیا۔ مولانا سعد صاحب کے بیانوں میں سے خامیاں نکالنے کے لیے ایک مستقل جماعت مقرر کی گئی، جس کی سرپرستی دارالعلوم دیوبند کے چند مفتیان کرام اور مفتی زید مظاہری ندوی، مفتی عبدالملک بنگلہ دیشی، مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی زاہد قاسمی اور مفتی ارشد دہلی والا نیز سینکڑوں مفتیان کرام اور علماء اعظام نے اس سازش میں حصہ لیا اور یوٹیوب پر اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے۔
اور ہم نے اللہ کا نام لے کر اکیلے قسطوں کے ذریعے ان تمام کا تعاقب کرنا شروع کیا، لیکن اب ہم نے مناسب سمجھا کہ اس تعاقبی مہم کو باضابطہ نمبر وار اعتراضات اور ان کے جوابات کو حتمی شکل دے کر وائرل کرے، تاکہ معترضین کو علماء حق اور عوام کی عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ ان قسطوں کو محفوظ رکھیے، یہ قسطیں ایک انمول سرمایہ ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مفتی زید صاحب سلمہ و مظاہری و ندوی۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات میں سے تقریباً 80 باتوں کو قابل اعتراض مان کر کتابچے کی شکل دی، اور ان کے گروپ کے مفتیان کرام نے اس کتابچے کی ایما پر اعتراضات کا بازار گرم کیا اور میدان سجایا، اور اسی کتابچے کی بنیاد پر مدرسے بنوری ٹاؤن پاکستان نے بھی حفاظت تبلیغ کے عنوان پر کتاب طبع کی، جس میں تقریباً 200 علماء کے آراء اور ان کے نام درج کیے۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ اور کہاں کہاں سے کتابیں اور مجلات کا سلسلہ شروع ہوا اور قسطیں 1000 کے قریب پہنچ گئی۔ اب ان قسطوں کے ذخیرے سے حسب عنوان تسلسل کے ساتھ ہر اعتراض کا جواب مفصل و مدلل پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ السعی منی والاتمام من اللہ وہو المستعان۔ اعتراض نمبر 1، فروری سن 2018 کے اجتماع اورنگ آباد میں مولانا سعد صاحب کے بیان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ مولانا سعد صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے میں معمول سے ہٹ گئے تھے۔ جواب: خلاف معمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے سے متعلق اصلی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کا ولیمہ خلاف معمول بکری سے کیا۔ حضرت مفتی زید صاحب مدظلہ اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی حفظہ اللہ نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے شادی کی تو ولیمے میں کھجور، پنیر یا اس جیسی چیزوں پر اکتفا کیا، سوائے ایک بیوی یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے ولیمے میں بکری ذبح ہوئی، گوشت روٹی کھلائی گئی اور آپ معمول سے ہٹ گئے۔ مفتی زید صاحب نے اپنے اس الزامی اعتراض کو درست ثابت کرنے کے لیے کئی چند کتابوں کے بے سند حوالے بھی دیے، جن میں اکثر کتب علماء متاخرین کی ہے جو غیر محقق اور غیر منقولہ روایات پر مبنی ہیں۔ مفتی صاحب نے ان روایات کو پیش کر کے ایک غیر مفید کوشش کی اور لکھا کہ ہر اہلیہ محترمہ کے ولیمے میں اسی طرح بکری ذبح ہوئی اور ولیمہ کیا گیا، اور چھوارے تقسیم کرنا یہ تو نکاح کے وقت کا عمل ہے، ولیمے کا نہیں۔ جواب: مفتی زید صاحب مدظلہ کا یہ الزام یا تو کثرت دلائل کی خوش فہمی کی بنا پر ہے، یا تو بغض معاویہ کی طرح مغض سعد کی وجہ سے ہے۔ مفتی زید صاحب دراصل اس جرأت کا مظاہرہ مولانا محمد سعد صاحب نے نہیں کیا، بلکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا، جس کا ترجمہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں ایسا اہتمام کیا ہو جیسا کہ حضرت زینب بنت جہش کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے بکری ذبح کر کے ولیمہ کی۔ حدیث نمبر 5171۔ امام بخاری نے روایت اپنی صحیح میں شامل کی ہے، اور آپ کی اس صحیح کو خود آپ کی زبان مبارک سے ہزاروں محدثین نے سنا ہے، اور سب نے دیگر احادیث بخاری کی طرح
اس حدیث انس کو بھی محفوظ کیا، کسی نے سینے میں تو کسی نے کتاب میں۔ امام بخاری نے اس روایت پر باب باندھا ہے کہ ایک بیوی کے لیے دوسری بیویوں سے بہتر ولیمہ کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی، ان سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے احوال کو مفتی زید مظاہری صاحب کیسے بھلا کیا جانے۔ مفتی زید صاحب اور مفتی زید صاحب کا گروپ بصد احترام آپ کا یہ اعتراض مولانا سعد صاحب پر کم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ ہے۔ مفتیان کرام نے اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کتمان حق کیا اور مورد الزام مولانا سعد صاحب کاندلوی کی ذات کو بنایا۔ اعتراض میں یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے۔ جواب: معمول سے ہٹنے ہی میں نبیوں کی پہچان ہے۔ معجزات اور خرق عادات اور غیر فطری واقعات یہ سب کچھ معمولات سے ہٹ کر ہی تو ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور قریش کا تصور یہی تھا کہ انبیاء تاریک کی دنیا اور راہب جیسے ہوتے ہیں، بیوی بچے اور دنیا داری وغیرہ سے دور۔ لیکن ان لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں تو نصارہ اور قریش حضور کے اندر سابقہ نبی حضرت عیسیٰ کی طرح ترک دنیا والی کیفیت کو تلاش کرنے لگے۔ اس لیے نبی کے بارے میں ان کا یہی نظریہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف معمول بازاروں میں چلتے پھرتے دیکھا تو شور مچانا شروع کیا اور کہنے لگے مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اگر عام آدمی کی طرح رسول بھی معمول ہی پر گامزن ہو تو انسانی قدروں اور فکروں کے بدلتے نظریات انبیاء علیہم السلام کے عوامل اور احکام شریعت کو بھلا کیوں کر جانے اور پہچانے۔ لطیفہ: پیغمبر کے لیے معمول سے ہٹنا ہی کافی نہیں بلکہ بسا اوقات ان کو فیصلوں کی غیر درستگی کے مواقع بھی پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آزمائشیں اور امتحانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ جب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے قتل کو رد کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے فدیے کو قبول کیا تو اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ حضور اور ان کے پاس بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی رائے پر عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں پر عذاب آ رہا تھا، آتے آتے اس قریبی درخت تک پہنچ گیا تھا، مگر پھر اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ پیارے نبی کے رہتے ہوئے امت کو عذاب نہ دینے کا فیصلہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر اللہ کا عذاب آتا تو شاید حضرت عمر کے سوا کوئی نہ بچ پاتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ تنبیہ: مفتی زید صاحب سلمہ حضور کا معمول سے ہٹنا یہ حضرت مولانا سعد صاحب کے الفاظ نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ابن منذر نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے افضل انسان بنایا۔ جو کوئی اللہ کے نبی پر گزری ہوئی مصیبتوں پر غمزدہ ہوتا ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو دہراتا ہے تو وہی سچا وارث رسول اور سچا امتی ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے اقوال کے مقابلے میں اپنی سوچ اور نظریات کو لاتا ہے اس کے عقلی فساد میں مبتلا ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیجا عداوت سے بچائے جس عداوت کی وجہ سے ہماری عقل معوف ہو کر رہ جائے اور ہم حق اور باطل میں امتیاز کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔